بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کے دو اعمال نامے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات شاید آپ نے سنی ہو، آج تک آپ نے اعمال نامہ ایک سنا تھا۔ ہر بندے کا ایک اعمال نامہ ہے نہیں، ہر بندے کی زندگی میں اس کے دو نامہ اعمال ہیں۔ ایک نامہ اعمال اس کی سانسوں کے بند ہوتے ہی کلوز ہو جاتا ہے، دوسرا نامہ اعمال جب تک آپ دنیا میں ہیں، چاہے زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کی روح برزخ میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تب تک وہ اعمال نامہ کھلا ہے۔ اگر الفاظ بدل کے کہوں، ایک نامہ اعمال کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ چلیں الفاظ کو انتہائی آسان کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ مرحوم یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم دنیا میں اس کے جانے کے بعد اس کے لیے تحفے بھیجتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے اس کی قضا نمازیں پڑھ کے اس سے تحفہ بھیج رہا ہے، کوئی اس کے لیے روزے رکھ کے تحفے بھیج رہا ہے، کوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات دے کے کر رہا ہے، اور کوئی ہم جیسا ایسا انسان ہے جو ذکر حسین بھیج رہا ہے، کیونکہ جو ذکر حسین اس کی روح کو سکون دے گا اور کوئی شے اتنا اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ وہ زندگی میں مانوس تھا، مجلس حسین تھے، ہم بھی بیٹھ کر ذکر حسین کا تحفہ اس کے نامہ اعمال میں بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان مر گیا ہے، اعمال نامہ بند نہیں ہوا، انسان آنکھیں بند کر چکا ہے، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا۔ اگر کوئی انسان عمل کے لحاظ سے کوتاہی کرتا ہو، گنجائش موجود ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، نماز میں کمی تھی، اولاد پوری کر کے بھیج دے گی، اور اگر کوئی روزے کی کمی تھی تو آپ کے رشتہ دار کر کے بھیجیں گے۔ خلاصہ یہ، آپ کے کسی عمل میں کوئی کوتاہی ہو، اس کی رحمت کا دروازہ ایسے کھلا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا اکاؤنٹ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اگر وہ نیکیاں کر لو۔ کوئی بندہ کتاب لکھ کے چلا گیا ہے، جب تک وہ کتاب باقی ہے، لوگ پڑھ کے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا گھر مسجد بنا دیا ہے، جب تک وہ مسجد موجود ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق اس اعمال نامے کے ساتھ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا۔ لیکن عقیدے کا جو نامہ اعمال ہے، عقیدے کی کتاب اسی وقت بند ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں۔ اگر بندہ عقیدے کا خراب تھا، توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں، امامت اور ولایت کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلا جائے، نہ پیچھے سے باپ اس کا عقیدہ بھیج سکتا ہے، نہ اس کی بیوی اس کو پیچھے سے عقیدے بھیج سکتی ہے۔ نہیں، عقیدے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک آنکھ کی آنکھ کھلی ہے۔ لہذا عمل میں گنجائش موجود ہے، عمل میں کوتاہی ہوئی تو پیچھے سے بھیج لے جائے گا، لیکن نہیں، اسی زندگی کے اندر اپنے عقیدے کو سنوار کے جائیں گے تو آگے عمل کا ثواب ملے گا۔ بھائی جس بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اس کو عمل فائدہ دے گا؟ بھائی اس دنیا سے بندہ چلا گیا، آنکھ بند ہوئی، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، خدا کا شریک مانتا تھا کسی کو، وحدہ لا شریک صرف وہ تھا، رازق فقط وہ تھا، خالق فقط وہ تھا، رب صرف اسی کو سزاوار ہونا بنتا تھا۔ بندہ اس دنیا میں اس کو بھی مانتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو خالق بھی مانتا تھا، رازق بھی مانتا تھا، رب بھی مانتا تھا۔ اب یہ دنیا سے چلا جائے، لاکھ پیچھے عبادتیں بھیجو، اس کا اعمال نامے والا کھلنا ہی نہیں۔ لہٰذا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ چونکہ ہم شیعہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو بخشش ہمارا مقدر ہے۔ نہیں، شیعہ ہونے کے بھی کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اہل بیت کے شیعہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ بھائی شیعہ کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے تخلیقی شیعہ، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو پتہ، بھائی اس سے پوچھو بھائی ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی میرا ابا بھی پڑھتے ہیں، میری اماں بھی پڑھتی ہے،
ٹھیک ہے بھائی، مولا علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہو؟ بھائی ہمارا سارا محلہ شیعوں کا امام، برگاہ میں مولوی ذاکر سارے آتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں علی پہلے خلیفہ ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، تخلیقی شیعہ ہے جس کو خود اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس سنا سنایا دیکھا دکھایا علم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تحقیقی شیعہ، جس کو لفظ شیعہ کی شین سے لے کے ماتم کی میم تک ہر ایک چیز کی دلیل اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر آپ کامیاب شیعہ بننا چاہتے ہیں تو تخلیقی کے سرکل سے نکل کر تحقیقی شیعہ بنیں، اپنے آپ کو تخلیقی شیعت سے باہر نکالیں اور تحقیق کے مرحلے پر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کا سوال آپ سے ہوگا، نہ آپ کے ابو سے ہوگا، نہ آپ کی اماں سے ہوگا۔ عقیدے کا تعلق صرف آپ سے ہے، سوال بھی آپ سے ہوگا۔